أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان۔ اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا۔ تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا بھابھیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا، بلکہ اس کی تائید آئی۔ حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے۔ تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے، اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے، رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہی گل آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے. تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے، مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی نیچرل چیز ہے بھئی، امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ غریب بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے دنیا میں، اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، علام ہیں. ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل. اسی لیے دیکھیں نبی الاسلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان. وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا. اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اے نوح، مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیری پیروی کر رہے ہیں. اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو ایز کمپیئر ٹو ہمارے. یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے، جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب وہی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس کو کوئی آؤٹ سائڈر تو آبزرو نہیں کر سکتا. تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے. بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم دیکھو، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. یعنی آج کی ڈیٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درس سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے، کسی ایک بندے کا نام لیں کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلاں دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے. آپ بندوں کے نام لیں ان کے، میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اور وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا. آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری گاڑی ہے تو نہیں، ہے تو تنظیم کی ہے. دیکھو کیسا انہوں نے، جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے. میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بکرا ذبح کر رہا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے.
تو بکرا کہاں سے آیا؟ جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے، یہ پوری زندگی، اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی تنخواہیں جمع کر کے نہیں خرید سکتا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اے میری قوم دیکھو، میں کوئی مال تو طلب نہیں کرتا اس کے، بس میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، اس کا جو اجر ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ملنا ہے۔ ظاہر انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے کہ اللہ تعالی کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے سردارو، تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو۔ یہ نبی علیہ السلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر آگے، ہمیں زیادہ سے ٹائم دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے ہو گیا، جب ایک نابینا صحابی آ گئے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار ہیں، عبس و تولی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا۔ اور اللہ تو کس لیول کے اوپر اتر کے سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں تو تم تبلیغ کر رہے ہو، اور جو شوق سے آیا ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو، دفع کرو ان کو، جائیں جہنم میں۔ یا چسکے لینے کے لیے آئے ہیں پھر اٹھ کے چلے جائیں گے، جو اپنے شوق سے سیکھنے آیا نا اس سے تم نے روگردانی نہیں کرنی، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے انبیاء والا۔ لیکن کیا یہ علماء کے اندر ہے؟ آپ دیکھیں امیر لوگوں کا لنگر بھی لادا ہوتا ہے پیر خانوں کے اوپر، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک جیسا لنگر کھلاتے ہیں، بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو نا، تو آپ جن کو امیر سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دال روٹی لنگر پہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر میں امیر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں ہوتے، وہ تو امیر ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں، چھوٹے موٹے توڑے جڑے امیر لوگ نے وہ تو انہوں نے نزدیک غریب نے۔ ان کے ساتھ کبھی آپ جائیں تو ان کا لنگر کا سسٹم بالکل الگ ہوتا ہے، ان کا پروٹوکول بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سٹیٹس بھی کا فرق بھی نظر آئے گا۔ امیر لوگوں سے یہ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو پوری سمائل کے ساتھ، اور غریب لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے، کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھ رہے ہوں گے، تکیہ نہیں ہے فوٹو، اور کی نہ تو انہوں نے ننگا کرا تو علماء نو، ان کا تکبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ اس طرح تصویر کھنچوائی ہے کہ دیکھ رہے ادھر ہو اور ایسے کر کے سلام لے رہے ہو؟ نہیں، وہ کبھی غلطی سے ہی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ یہ زمینی خدا ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ تو جب ایک زمینی خدا دوسرے زمینی خدا کا احترام کرتا ہے، پھر دونوں خدا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ غریب لوگ تو شاید کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے اوپر میں غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اچھا، یہ سیم باتیں رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہیں قرآن کے اندر، جب کافر کہتے تھے کہ ان کو آپ دور کریں، تو نبی علیہ السلام کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا نہ کوئی میرے اوپر کوئی احسان ہے، نہ میرا ان کے اوپر کوئی احسان ہے، یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہوئے ہیں، میں کس طرح ان کو اصحاب صفا کو اپنے آپ سے دور کر دوں؟ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں اس میں بھی آئے گا، میں تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نزدیک مراتب کا فرق اپنی جگہ، انبیاء اور امتوں کا، لیکن جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایکولی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ خدا کو رسپانس کرنے والا ہے۔ نبی کوئی اپنی مرضی سے تو نبی نہیں نہ بن جاتا، نبی کو تو اللہ چوز کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے نا، وہ اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے، لیکن ونس کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، عزت اور احترام کا۔ تو اے نبی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا، بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار،
اے کافروں کے سرداروں کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یہ نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں۔ لو جی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، مسلح چکیا تو سونا ہے جی۔ وہ کشف المجموع میں لکھا ہوا ہے کہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو حجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت، اس کے ساری ٹہنیاں، اس کے سارے پتے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی۔ ہاں نا، ہاں یہ مصباحی صاحب سنا رہے ہیں اور یہ کشف المجموع میں لکھا ہوا ہے، سونا ہی سونا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے۔ اچھا یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورۃ الکاف کے اندر، وہ جو دو بندوں کی بحث آئی ہے، ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی، تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تو اتنے بھی غریب رکھا ہے، منو اللہ نے اتنے بھی دینا ہے، کچھ میرے اندر ویکے ہے نا، اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا۔ یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے۔ اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں، یا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا، اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں غیب خود سے جان لیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا چ بھی ذلیل ہوئے ہو، آخرت چ بھی ذلیل ہوو گے۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے شروع ہو گئے، اے نوح بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب، گالی ختم، ایتھی کھلوتے ہیں سی۔ اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہوں نگاہ مارنا ہوا، کوئی نہیں، جواب بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب سنیں جی۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔
وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا مینوں تے کر دو بچو، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں، اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھ لیں انبیاء گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ بھئی میں تو سمجھا رہا ہوں، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے نا، اب یہ نہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہیں میری مار وگ گئی ہے کہ تسی میری توہین کی تھی، نہیں، ان کا بھئی اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے گا تو ہدایت دے دے گا۔ میں نے تو کوشش کر لی، جو آج بھی ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام تو صرف قرآن سے بخاری مسلم سے حوالہ دینا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ ہی مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ، میرا کیا لے رہے ہو، خود جہنم میں جاؤ گے، تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیا، اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا، اور میں بریء ذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے، ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہے نا، جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا۔ وہ کہیں گے توبہ توبہ کر یار، مطلب نبی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بنے ہے؟ بھائی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں، جب گمراہیاں آتی ہیں تو باتیں آتی ہیں۔ جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا یہ، اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی، یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا، کہیں محمد رسول اللہ دوسرے جیزس کرائسٹ نہ بن جائے۔ حضور کی بات یقیناً انہوں نے یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اسی کو ایلبریٹ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں، انورٹڈ کاماز کے اندر ان کی نظر میں۔